واجب تکریم سورہ یاسین دیاں کچھ آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں۔ قرآن مجید جس شہر نوں اسی آنے ایک کتاباں چ ایک کتاب نہیں کہ صرف ایک کتاب ہے جیسے عام کتاباں ہوندیاں پڑھ لئیے، ایک کوئی ایسا علم دا ذخیرہ نہیں بھی معلومات دی خاطر آدمی دا مطالعہ کرے۔ این کتاب وچ نیس چیز ہے دیگر ایک کتاب نہیں انسان نوں بدلنے والی بالکل ایک انقلابی شے۔ یہ جدو اتری تو جنہاں لوگوں کے سامنے پڑھی گئی امیدین سی، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں سی جانتے، بکریاں چلاؤن والے، مگر اس کتاب دی برکت نال راہ دناز سے وہ راہ برسدا، اور ڈاکو جڑے سی نا قرآن دی برکت نال پھر لوگوں دی عزتاں تے محافظ بن گئے، لٹن دی بجائے آپ راکھیاں کرن لگ پے۔ قرآن نے بدل دیتا، اور جویں سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے آکھیا کہ محمد ابن عبداللہ خدا بھی امیر ہوئے قربان جائی آپ جانا آپ کی اصل کامیابی نہیں کہ آپ لوگوں نے ایک کتاب دے گئے، بلکہ صحیح کامیابی ہے بے اس عرب دی زمین تے چلتے پھرتے بے شمار قرآن آپ نے پیدا کر دی۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بدل گئے، ایک قید پڑھی گئے، دیکھتے گئے جڑا حکم دینا سی وہ کر رہے ہیں۔ جویں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا اسی رسول اللہ کو جدو قرآن پڑھتے سی 10 آیتاں اگر پڑھتے سی اگے سب کے نہیں رہی، دیکھتے سی کہ جو حکم دے اندر ہے وہ کام کر رہے ہیں، جنہاں تو روکیا وہ چھڑ دیتے۔ اس طرح جدو پھر اسی قرآن پورا کرتے سی تے نال ہی قرآن دا علم آ جاتا سی، نال ایک چڑھیا ٹڑیا مسلمان قرآن دی شکل کے سامنے نظر آ جاتا سی۔ قرآن یہو جہے بندے پیدا کرنا چاہتا، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی جدو اس امت نو رخصت کیتا، آخری خطبہ حجت اللہ صرف ایک گل کئی، لوگوں نے بعد کچھ اضافے کر لے، ہوں قرآن دے کے نا جائیں زور لائی دا بے انہوں بھی صحیح کرو نہیں، اس خطبے چ آپ نے صرف ایک کیا صحیح مسلم اور ابو داؤد شریف کہ میں تھوڑے ایک شے چھڑ کے جایا، نہ 2 کیا نہ 3 کیا، صرف کیا ایک شے چھڑ چلیا جے نوں تسی گھٹ کے پھڑ کے رکھو گمراہ نہ ہو۔ کتاب اللہ دی کتاب ہے۔ بعض کچھ لوگوں نے بھی رڑا لیا آپ نے ورنہ میری کتاب ہے اور نال میری سنت ہے، وہ سب بعد دیا گلاں صحیح ہے حدیثاں کے نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے بھی آپ نے اس وقت میں اور قرآن چھڑ چلا اہل بیت، وہ بھی کئی گل مگر ہور موقع دیا۔ خطبہ حجت الوداع صرف یہ کیا کہ میں تہاڈے اندر ایک شے چھڑ کے چلیا، اینوں مضبوط پکڑی رکھو کہ تسی گمراہ نہ ہو۔ اور یقیناً ایک گل ہے اس کتاب نال اگر آدمی گھٹ کے جفا پا کے نو رکھے نا تے ہر گمراہی چ انسان نو بچا، عقیدے دی گمراہی، عمل دی گمراہی انہوں ڈولن نہیں دینا۔ ایک نور ہے، ہدایت ہے، قدم قدم تے دا رستہ جڑا نہ کھول۔ مگر ہویا ہے بھی امت نے نا قرآن چھڑ دیتا، اے سارا جڑا سارے تے وبال آیا اور اسی تباہ ہویا نا، یہ صرف اس طرح یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو۔ ہر مولوی نے اپنے کو کئی گلاں کر رہی اس نے قرآن چھڑ دیتا جڑی اللہ دی اصل کتاب تھی۔ نو انسان را پہ ہمیں آخری اخبار آندا رب نے ادوں بعد دنیا تے پیغام بھیجنے بند کر کہ میں کچھ تانوں جو کہنا سی نا آخر تے کہہ دیتا، ادوں بعد مینوں کسے نہ گل کرن دی لوڑ نہیں، میں جو آخری بات سی نو انسان را پہ ہمیں آخری حاملے رحمت للعالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ گئے خدا دی آخری کتاب۔ اور اینوں جے آدمی ٹھیک طرح پڑھے اور اینوں حاکم بناوے، بے حدیثاں جو بھی وہ مننیاں جڑیاں قرآن کا مطابق کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی آپ پہ کتاب خدا کی طرف لے آئے تو الٹ گلا کرے نہیں، وہ ضرور ملاوٹ ہے وہ۔ اسی طرح جڑے مولوی علماء دے مسئلے ہے فقہ دے دوسرے انہاں تے بھی یہ ہوئی حاکم ہے جج ہے، انہیں دسنا بے چو کہڑی شے صحیح ہے کہڑی غلط۔ مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رکھنا میں 2 ہی گروہ سی جڑے اگے اگے چلتے سی امت لئی، حاکم تے چلو جس طرح دے ہوندے، ایک صوفی سی ایک عالم سی۔ عالمہ نے کی کیتا ممبر سے بہ گئے واعظاں دستاں دنوں افسانہ بن کہانیاں سنا رہا ہے، اور اپنے کولوں نہ بڑی بڑی لمبی چوڑی داستاناں بنائیاں، اگلے بھی بیٹھے نشے چ مست ہوئے وقت ٹپاؤن یار چلو سنیما نہ ویکھیا یا ٹی وی نہیں ویکھیا مولوی جی 4 گلاں چسکے جی سنی نو انسان فرماؤندے واعظ دستاں دنوں افسانہ۔ افسوس ہے کہ رسول اللہ دی جگہ تے بیٹھ کے قرآن دی بجائے افسانے اور قصے مان آئے وہ پست و حرف ہے وہ بلند، جے لفظ دیکھو تو بڑے اعلیٰ شاندار لفاظی بڑی وچ گل کچھ بھی مضمون بالکل صفر لچھے دار تکری ہے، اور حوالے کا دے با خطیب و دہلمی گفتار ہے
خطیب بغدادی نے آ لکھا، علامہ دہلوی نے لکھا، یعنی جہاں کتاباں ردی کر کے سٹدیاں تھیں نا انہوں کے حوالے آج خطیب و دہلوی گفتارے ہو، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو، ضعیف کمزور اور ردی اور ویتا سرونی اس تو اس امت کی بربادی سب تو بڑا دخل ہے۔ قرآن رجوع نہیں کر، ہوں بھی جڑے درس کھولے آپ اپنی کتاباں پڑھائی جاندے، قرآن نہیں پہلا پڑھاؤ دے، پہلا یہ پڑھو، اس نور نو لے کے پھر اگے چلو، آپ دستا جاؤ گا کیا گل ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک۔ تو مولوی کا حال یہ بے ضعیف حدیثاں تے کہانیاں۔ صوفی کا کی ہوا؟ صوفی ہے پشمینہ پوش و حال مست، ان کا لباس پہن لیا صوفی نے تے مست ہو گیا حال، از شراب ہے نغمہ ہے قوال مست، قوال سج لے انہاں قوالیاں کیتیاں، اینوں حال چڑھ گیا۔ در نمی سعادت ب قرآن محفل، یہ صوفی دی محفل قرآن دا کوئی گزر نہیں، قرآن نہ انہوں کدی نہیں حال چڑھیا، نہ کوئی مزہ آیا، وہ بجائے قوالیاں سن دے۔ در نمی سعادت ب قرآن محفل، یہ محفل قرآن دا کوئی گزر نہیں، قوالیاں تے انحصار۔ جدوں اسلام زندہ سی اور مسلمان دنیا ترقی کر رہا صرف قرآن آدھا سی، کوئی اور کتاب نہیں سی، یہ پڑھتے سی، یہ سنتے سی، مگر سنتے جدوں سی اس جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ پاویں امام راضی کی تفسیراں پڑھ تے پاویں کشاف پڑھ، بخشری دی بڑیاں اچھیاں تفسیراں آندا، انہاں نے کچھ بھی نہیں گل بننی جب تک قرآن تیرے اپنے دل تے نہیں نہ اتردا۔ جدوں سنے یا ایھا الذین آمنوا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسے کن لا، یہ گل کہڑے نہ خدا کر رہا، تیرے نہ کر رہا، اے ایمان والو اسے ویخ کہ جو حکم میرے رب نے دیتا میں کر رہا، اجے تو روکیا رکھنا۔ جدو تو پرائی گلاں سمجھدا رہیں گا بھی کسے کہانیاں ککھ نہیں لبنا، اینوں یہ سمجھ کہ میرے تے اتر رہا اور خدا میرے نال کلام کر رہا۔ جدوں لوگ اس طرح اینوں سنتے سی تے اس طرح پڑھتے سی، اس انہوں دی زندگی دا رنگ ہی کچھ ہور ہوندا، بدل جاندے۔ بہت بڑا حاکم سی نصر ابن احمد سیار، انہیں علاقہ فتح کیتا، دربار لگ گیا، تخت پہ بیٹھا، تاج پہنیا، لوگ بہ گئے، قاری نے حکم آیا بھی قرآن پڑھ، فتح دا جشن ہے۔ قرآن مجید تو جب قاری نے پڑھیا، منظر وہ پڑھیا کہ دن قیامت دا ہونا، اللہ تعالیٰ اپنے تخت پہ ہونا، تے زمین وہ ایک مٹھی چ ہونی، تے آسمان پھڑے ہونے، تو انہیں ہلاونا رکھنا ہے نا ملوک۔ زمین دے بادشاہ کتھے، جڑے دنیا بادشاہ بنے کتھے انہوں دا اقتدار ہے؟ لمن الملک اليوم، کہڑی بادشاہی اج دنیا تسی بڑے بادشاہ بنے، آج گل کرو ہے کہڑی کوئی بادشاہی؟ تو آواز ہونی ہے پھر للہ الواحد القہار، صرف رب دی بادشاہی۔ تو نصر نے پھر آخر مسلمان دا بچہ سی، تاج سر تو لایا، زمین تے اتر گیا اور مٹی تے سر رکھ کے آخیا اللہ بادشاہی تیری ہے، نصر دی۔ قرآن سنتے سی اس طرح اثر ہوندا سی، تاج لا کے پونجے ڈگ پیا، میری کہڑی بادشاہی، بادشاہی تے تیری۔ اسی طرح ہی خلیفہ المہدی بہت زبردست حکمران سے عباسیاں مسجد نبوی چ آیا، تو اسے ایک عالم محمد بن عبد الرحمان بیٹھے، تو ایک آدمی نے آخا کہ امیر المومن آئے، اٹھ کے کھڑا، انہوں نے آخا یار بیٹھا رہن دے مینوں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب دے سامنے کھڑے ہون گے، اس منظر کو یاد کرو۔ مہدی لی کی کھڑے ہونا، جدو خدا دی عدالت لگی ہونی، صفاں کھڑے ہونے، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج دو حیران، مجرمان دی صف کھڑا ہوئے گا تو اسے تو حیران پریشان ہوئے گا، ہوں نہ وکیل ہے کوئی، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی مدد نہیں آیا، نہ جماعتاں ہے نہ جتھے، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج دو حیران، تنہا ہوئے گا اور اسے گھبرایا ہوئے گا، بترس آخر تو ہے ناداں اذاں افلاح رسائے۔ دیکھو تیرے اندر رائی ایمان دی، ڈر جا کہ اسے کتنا تو ذلیل ہوئے گا، ایک ایک گناہ دسیا جاؤ گا تیرا۔ تو جیسے اس آدمی نے محمد بن عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا مہدی لی یار کی کھڑے ہونا، قرآن دا کھڑے رب دے سامنے ہون گے۔ تے خود خلیفے نے آخیا رہن دے یار، انہیں ایسی گل کہی ہے کہ میرے سر تے ایک وال ہی نہیں جڑا کھڑا نہیں ہو گیا، میں کمب گیا بھی گل تو ٹھیک ہے، تو رب دی عدالت پیشی ہونے اصل پہ معاملہ ہو۔ تو قرآن اس ویلے زندہ کتاب، ہر بندہ انہوں ہر وقت کسی نو یاد سی، کوئی دوجے کو سنتا سی، قرآن سی جن تو ہدایت رہی بھی کی سان دسدا اور کس طرح زندگی گزارن دا اصل بدلتا سی۔ کسی نے کچھ نال بعد چڑھا لیا، اللہ دے رسول دے آخری خطبے صرف ایک گل کہ میں تہاڈے شاید چھڈ کے چلیا، اینو مضبوط پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ دی کتاب ہے، ایسے ہی مسلم ابو داؤد شروع سے دیکھو۔ تو قرآن جب تک ہاتھاں چ رہیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جسے شکوہ لکھیا،
انہاں کی لکھنا سی ہر مسلمان دے دل سے سوال پیدا ہوندے اسی جننے بھی گئے گزرے ہیں آخر یار نبی پاک دا نام لینے قرآن نو مننے کافر اینے ترقی کر گئے اسی چھتر کھانے تو بعد جواب شکوہ پھر اللہ دی طرفوں بولیا رب دی طرفوں جواب سمجھایا سوالاں ساڈیاں دا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر جنہاں دے نام تسی لیندے نا میں انہاں دی مدد کردا سی بھائی وہ قرآن نو مندے سی اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو تسی قرآن چھڈ دتا ہن میری تہاڈی کوئی رشتہ داری باقی امتاں میریاں پیدا کیتیاں نہیں ہن دنیا دا جڑا مقابلہ جڑا کوشش کروں گا کہ نکل جاؤ دین جدوں سی ادوں میں تہاڈا مددگار خارج مہجوری ہے قرآن سے قرآن تو چھڈ دتا تو دنیا چھتر کھان لگ پئی شکوہ سنجے گرد سے دوران چلی اور جدوں منہ چاہتا تقدیر نے سارنا کیتا اللہ نے کچھ نہیں کیتا لوگوں نے اپنی جان تے خود ظلم کیتا اللہ دی کتاب لوگوں نے بدل دی سی کتنے وہ لوگ سی فجر دی نماز ہو رہی ہے درارہ میں نبی آفا قاضی جج سی عدالت دے مسلمانوں دے قرآن سی سنیا جدو قاری نے پڑھیا فائزہ نوکر فن ناکور فذالک یوم اذن یوم نصیر للکافرین غیر نصیر کہ جس دن بگل بجایا جانا وہ دن مجرمہ واسطے بڑا اوکھا دن ہونا کوئی سوکھا معاملہ نہیں قیامت دا بے ہوش ہو کے ڈگے لوگوں اٹھایا کر لائے کہ فوت ہو چکے قرآن سن کے کم گیا بننا کی ہے مگر یہ جڑا سی راگ سنو موسیقی سنو گانے بجانے جو لگ جاؤ یہ عبادت بنا لیا بے دینا رب دا عشق بڑا بڑھتا حالانکہ بالکل قرآن تو دور کرنے والی